رضا ہمارا ہے برم کسی سے ہم نہیں ہے کم، رضا ہمارا ہے برم کسی سے ہم نہیں ہے کم، کرے ہمارا سر جو غم نہیں کسی میں اتنا دم، ہمیں نہیں ہے کوئی غم، چلاؤ گولی چاہے بم، کہیں گے پھر بھی باخدا، کہیں گے پھر بھی باخدا، کہیں گے پھر بھی باخدا، رضا 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 نبی کا جان سار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، نبی کا جان سار ہے، جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے، کبھی وہ برق بار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا 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 الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے بیان میں آپ سے مخاطب تھا امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ اور دیوبندی مولوی الیاس گھمن کے مابین ہونے والی گفتگو کے پس منظر کے سلسلہ میں، اور یہ میں نے کچھ وضاحتیں آپ احباب کے سامنے پیش کی تھیں کہ اس گفتگو میں ہوا کیا تھا اور اس کے نتائج میں دیوبندیوں نے بڑکیں کیا ماری اور اس کے اصل حقائق کیا تھے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی صورتحال سے زیادہ کوئی بھی بات نہ تھی۔ پہلے جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھیں ان میں تو تقریباً یہی تھا کہ مولوی الیاس گھمن اپنی ذات سے ہی نہیں نکلا کہ مجھے آپ نے یہ کہہ دیا، میری ذات پہ آپ نے یہ کہہ دیا، میرا تشخص آپ نے مجروح کر دیا، میرا دیوبندیوں میں بہت بڑا تشخص ہے جو جناب مجروح ہو گیا، لہذا آپ سب سے پہلے تو میری ذات کو ڈسکس کیجئے، باقی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ اللہ کر کے گھمن صاحب کی ذات سے بات نکلی، اور جب گھمن صاحب کی ذات سے باہر نکلی تو اس وقت بھی مولوی الیاس گھمن نے اتحاد امت کے سلسلہ میں کوئی مناسب پیش رفت کرنے کی بجائے یہی کہنا شروع کر دیا کہ آپ میرے اکابر کو کافر لکھیں، جس طرح آپ اپنی دیگر تقاریر مجالس میں کہتے ہیں۔ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ تو پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں اور آپ اس کی صفائی دیں، آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ مشرک ہیں، ہم آپ کو صفائی دیں گے۔ لیکن مولوی الیاس گھمن کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے باوجود کہہ رہا تھا جی آپ لکھ کر دیں۔ ارے اللہ کے بندے، جب بات کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو یہ ریکارڈنگ بھی کافی تھی، یہ لکھنے لکھانے کے چکروں میں آپ کیوں پھنسے؟ سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ مولانا امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں یار لکھنا کیا ہے، وہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ یہ لکھنا ہے، ویڈیو دیکھیں۔ نہیں چھوڑیں شیخ آپ یہ لکھ دیں، میں ان چار حضرات کو اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں۔ اب دستخط یہ ہے، میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تحریر کریں، کیوں کروں تحریر میں، کیوں کروں تحریر میں، کیوں کروں تحریر میں؟ تحریر کریں گے۔ دیکھ لیا آپ امام المناظرین کہہ رہے ہیں یار یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ان لکھنے کے چکروں میں یہ تو ایک مناظرانہ انداز ہوتا ہے کہ آپ تحریر کریں، لکھیں، دعویٰ لکھیں، جواب دعویٰ لکھیں۔ قصہ مختصر مولوی الیاس گھمن اس اتحاد امت کی کوششوں کو پامال کرتے ہوئے ایک سنجیدہ اور افہام و تفہیم کی محفل اور مجلس کو مناظرے میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا تاکہ اتحاد امت کی یہ کوششیں پارا پارا ہو جائیں۔ اسی سلسلہ میں مولوی الیاس گھمن بار بار یہی ضد کرتا رہا کہ آپ لکھ کر دیں، ہمیں لکھ کر دیں۔ شاید مولوی الیاس گھمن کے ذہن میں یہ تھا کہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ یہ بات نہیں لکھ کے دیں گے۔ بہرحال بالآخر جب امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے یہ محسوس کیا کہ مولوی الیاس گھمن کسی اور طرف چلا جا رہا ہے، میں اسے کسی اور طرف لے کے آ رہا ہوں،
لیکن چونکہ مولوی ریاض گھمن کی اتحاد امت کے سلسلہ میں کی جانے والی کوششوں پر کوئی مناسب رد عمل نظر نہیں آ رہا تھا، تو امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت اس کے اکابرین کا نام لے لے کر اور ان کی کتابوں کے نام لے لے کر بھی ان کو کافر لکھ دیا۔ پھر ٹھیک ہے بھائی، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح آپ کے اکابرین پر کفر کے فتوے لائے تھے، ہم ان کے فتووں کی تائید کرتے ہیں اور ان پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لکھنے کا بھی اس وقت میں یہی مقصد تھا کہ یہ انوکھا لاڈلا اپنی اس ضد پہ اڑا کھڑا ہے، اپنی اس ضد پہ ڈٹا کھڑا ہے، اس کی ضد کو مان کے، اس کی ضد کے پیش نظر لکھ دیں بھائی۔ ہو سکتا ہے یہ شخص اس تحریر کے بعد اتحاد امت کے سلسلہ میں کوئی آگے پیش رفت کر دے، لیکن اس نے اس جگہ بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، کیونکہ مولوی الیاس گھمن اس سلسلہ میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات لکھ دی کہ آپ کے فلاں 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 مولوی نے فلاں 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 جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، مولوی الیاس گھمن نے اس جگہ کہا جی کہ آپ نے ادھر وہ فتاوی رشیدیہ کا کیوں نہیں لکھا، مولانا رشید احمد گنگوئی کی کسی کتاب کا کیوں نہیں لکھا۔ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ یار میں نے جو لکھا ہے وہ براہین قاطعہ پر جو تقریر ہے نا اس کی رشید احمد گنگوئی کی، اس تناظر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کی تکفیر کی ہے، لہذا میں نے براہین قاطعہ لکھ دیا، زیادہ کتابیں لکھنے کا کیا مقصد۔ پھر اس نے کہا جناب یہ فتاوی رشیدیہ، جب اس نے پھر فتاوی رشیدیہ کا ذکر کیا تو امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت اسی موقع پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کلیئر کر دیا کہ یار یہ فتاوی رشیدیہ پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کفر کا فتویٰ میں نے جو آپ کو اس وقت لکھ کے دیا ہے، اس کی رشید احمد گنگوئی پر کفر کے فتوے کی ایک وجہ براہین قاطعہ کی تقریز بھی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر صادر فرمایا ہے، وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتویٰ کی زد میں آتے ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں: تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان۔ اس کی عبارت پر تو نہیں، اس کی عبارت پر تو نہیں، اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا، چونکہ 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 مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں۔ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں۔ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں۔ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں۔ دیکھ لیا آپ نے، یعنی امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر، یعنی براہین قاطعہ پر اس کی تقریر ہے۔ اس وجہ سے بھی امام اہل سنت نے مولوی رشید احمد گنگوئی کی تکفیر فرمائی ہے۔ میرے خیال میں گھمن کی تو تسلی ہو گئی، بالکل اس کے ساتھ ہی ایک اور اس کا جانشین بیٹھا ہوا ہے جسے حکیم نور الدین بیروی کی طرح یہ خواب دیکھتا ہے کہ گھمن کے بعد میں اس کا جانشین بنوں گا۔ وہ بولا وہ جناب اس وجہ سے تو کفر کا فتویٰ نہیں نہ لگایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو کسی اور وجہ سے فتویٰ لگایا۔ آپ براہین قاطعہ کے ذیل میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس جانشین کے بھی الفاظ سن لیجیے۔ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت چلیں آپ وہ تو ایک الگ فتویٰ پہ ایک الگ فتویٰ پہ ایک الگ فتویٰ پہ آپ براہین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ براہین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ براہین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ بندہ بول اٹھا تو مولوی الیاس گھمن کی چونکہ یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ بڑا صحیح فرما رہے ہیں کہ یار یہ جو براہین قاطعہ پہ اس کی تقریر ہے اسی سلسلہ میں ہے، براہین قاطعہ کی تقریر کے سلسلہ میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ بہرحال وہ مجلس ختم ہو گئی اور مولوی الیاس گھمن نے مطمئن ہو کر اس جگہ مطمئن ہو کر کہا دستخط کر دیں۔
مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں، تائید تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں، تائید تقریر ہے نا اس پر، چلے دستخط کر دیں۔ دستخط ہو گئے۔ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت اسی مجلس میں دستخط فرما دیے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی پر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ ہم براہین قاطعہ کی تائید اور تقریر کی وجہ سے بھی لگاتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ کام کیا ہے کہ ایک تو اس پر وقوع کذب کی وجہ سے فتویٰ لگایا اور دوسرا اس پر براہین قاطعہ کی تقریر کے ضمن میں بھی فتویٰ لگایا۔ چلیں وقت گزر گیا، چند دن گزرے تو مولوی الیاس گھمن کی ایک ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اس ویڈیو میں مولوی الیاس گھمن صاحب نے یہی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، جی بڑے رازدارانہ انداز سے، پتہ نہیں کیا اندر سے کی خبر وہ لے کے آیا تھا، پتہ نہیں وہ کون سا قلعہ فتح کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس ویڈیو بیان میں مولوی الیاس گھمن صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا سعید اسد صاحب سے پوچھا کہ آپ فتاوی رشیدیہ کا کیوں نہیں جی حوالہ دے رہے، تو سعید اسد صاحب نے کہا جی نہیں فتاوی رشیدیہ وغیرہ وغیرہ، تو میں جب سعید اسد صاحب کے سامنے بیٹھوں گا نا میں تب بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ نمبر 2، میں نے دوسرا سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ ہمارے اکابرین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کتب اکابرین کی فلاں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں نے اکابرین کا نام لکھا اور چند کتب کا نام لکھا، آپ ان اکابرین کے نام بھی دیکھ لیں اور آپ ان کتب کو بھی دیکھیں، ان کتب کے نام بھی دیکھیں، تاکہ آپ کے علم کے اندر آ جائے کہ یہ اکابر اور یہ کتب۔ مولانا نے ان میں کسی بزرگ پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی کتاب پر فتویٰ نہیں لگایا سوائے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ تعالی۔ کیا جی ان 4 کو ہم ان کی گستاخانہ عبارات کی بنیاد پہ کافر سمجھتے ہیں، اور میں نے کہا جی کتابوں کا نام لکھ دیں۔ انہوں نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کتاب حفظ الایمان کا نام لکھا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب براہین قاطعہ کا نام لکھا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تحذیر الناس کا نام لکھا۔ گنگوہی کتاب فتاوی رشیدیہ کا نام نہیں لکھا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ گنگوہی کتاب فتاوی رشیدیہ کا نام نہیں لکھا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ گنگوہی کتاب فتاوی رشیدیہ کا نام نہیں لکھا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں لکھا اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیوں نہیں لکھا اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیوں نہیں لکھا اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہ جب گفتگو ہماری ہوئی تو پھر آپ کے سامنے آئے گا کہ کیوں نہیں لکھا، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جب گفتگو ہماری ہوئی تو پھر آپ کے سامنے آئے گا کہ کیوں نہیں لکھا، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جب گفتگو ہماری ہوئی تو پھر آپ کے سامنے آئے گا کہ کیوں نہیں لکھا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھا کہہ رہا ہے کہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہ جب ہماری گفتگو ہوئی نا پھر ہم بتائیں گے۔ اللہ کے بندے باقی ساری باتیں، اپنی ذات سے متعلقہ باتیں، اپنے مذہبی تشخص کی باتیں، اپنے مسلکی تشخص سے ہونے والی تمہاری جو شخصیت تھی اس پہ تو تم نے ساری بات اسی وقت ڈسکس کی، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ مسئلہ جو فتاوی رشیدیہ کا امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت ذکر نہیں کیا، یہ آپ نے کہا جی پھر جب بیٹھیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ گھمن نے کہی ہے۔ اور جو گھمن کی جو ایک بیچاری شرمیلی سی دلہن ہے داڑھی والی، اس کو بھی بخار چڑھا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی باڑا آیا، اس نے بھی جناب ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا جی کہ جب سعید اسد صاحب سے پوچھا گیا کہ فتاوی رشیدیہ کا کیوں نہیں نام لکھا تو سعید اسد صاحب نے کہا چھوڑو 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 چھوڑو۔ دیکھیں ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سوچ سکتے ہیں تو اس واسطے فتاوی رشیدیہ کو پیش نہیں کیا۔ فتاوی رشیدیہ غیر معتبر کا بہانہ نہ بناؤ، صاف صاف کہو کہ وہاں احمد خان کو ڈبو کر آئے پروفیسر سعید اسد صاحب۔ پروفیسر سعید اسد کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا جس وقت اس نے یہ تحریر لکھی، اسی وقت قادری صاحب نے کہا کہ آپ تو سال مرامین کو چھوڑ چکے ہیں، تو کہا چھوڑے یہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، چھوڑے یہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، چھوڑے یہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ نہ صرف یہی جھوٹ اس نے ایک اور موقع بھی بولا، وہ بھی دیکھیں۔ مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ اور فقیہ الاسد مولانا شیبہ گنگوہی صاحب رحمہ اللہ اور عمدۃ المحدثین مولانا خیر احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ،
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے نام لکھے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، کافر ہے یہ. اور بھائی کن کتابوں میں گستاخی کی ہے؟ تو 3 کے نام لکھے، حفظ الایمان، تحذیر الناس اور جناب جی براہین قاطیہ، اور اس پر دستخط کر دیے. ہم نے اسی وقت کہا کہ بھائی حسام الحرمین تو آپ نے چھوڑ دیے، وہ فتاوی رشیدیہ یا جو مولانا گنگوئی صاحب پر جو فتویٰ تھا، فتوے کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایک فتویٰ دیا ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ جی چھوڑ اس کو، چھوڑے اس کو، چھوڑ چھوڑ اس کو، چھوڑے اس کو، چھوڑ چھوڑ اس کو، چھوڑے اس کو، چھوڑ چھوڑ اس کو، چھوڑے اس کو، چھوڑ. استاد جی نے اسی پر بات کی اپنی ویڈیو میں کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو آپ انشاءاللہ مناظرے میں ہم آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا بھنڈ مار کے گئے. کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو آپ انشاءاللہ مناظرے میں ہم آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا بھنڈ مار کے گئے. کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو آپ انشاءاللہ مناظرے میں ہم آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا بھنڈ مار کے گئے. دیکھ لیا آپ نے، ان 2 مقامات پر یہ شخص پتہ نہیں کیوں جھوٹ بول رہا ہے کہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت کہا چھوڑو 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 جب حسام الحرمین اور فتاوی رشیدیہ کا ذکر آیا. یہ اس وقت کی یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں اور غور سے دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہ ساری ویڈیو دیکھیں کہ سید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کس موقع پر مولوی الیاس گھمن کو کہا کہ فتاوی رشیدیہ والی بات کو چھوڑو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ سراسر امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ پر ایک بہتان تراش دیا ہے کہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت اسے کہا کہ چھوڑو 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 فتاوی رشیدیہ کی بات کو آپ چھوڑ دو. چلیں، رہی بات یہ کہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے جو یہ بات کہی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی رشید احمد گنگوہی کی تکفیر براہین قاطعہ کی تائید اور تقریر کی وجہ سے کی ہے، اس کا اور ثبوت تو کیا دینا. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی مشہور زمانہ اور مقبول عرب و عجم کتاب حسام الحرمین میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے چونکہ اس براہین قاطعہ پہ تقریر لکھی ہے، لہذا یہ شخص یہ بھی اس کا ایک کفر ہے، اور اس کے کفریات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ کی یہ تقریر بھی ذکر کی ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین کے صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے اس کا ہے صفحہ نمبر 70. صفحہ نمبر 17 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں. اس کے بعد شاگردوں اور مریدوں کے سامنے پیش کیے تو اس نے میرے خلاف کیا اور بولا بھلا ہمارے پیر کہیں ایسے کفر بک سکتے ہیں؟ تو میں نے اسے کتاب دکھائی اور اس کے کفر کا پردہ کھولا، رشید احمد گنگوہی کے کفر کا پردہ کھولا، تو مجبور ہو کر اسے یہ کہنا پڑا کہ یہ کتاب میرے پیر کی نہیں، یہ تو ان کے شاگرد خلیل احمد بیٹھی کی ہے. میں نے کہا اس نے اس پر تقریر لکھی اور اسے کتاب مستطاب اور تالیف نفیس کہا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے قبول کرے، اور کہا کہ یہ براہین قاطعہ اپنے مصنف کی وسعت علم تقریر بہائے تحریر پر دلیل واضح ہے. تو اس کا مرید بولا کہ شاید انہوں نے یہ کتاب ساری نہ دیکھی ہو. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رشید احمد گنگوہی کے مرید کے سامنے اس کے کفریات کے سلسلہ میں کون سی کتاب پیش کی؟ براہین قاطعہ، جس کا ذکر امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت گھمن کے سامنے کر دیا تھا کہ یار یہ اس پر جو تقریر ہے نا، تائید ہے نا براہین قاطعہ پر، اس وجہ سے یہ رشید احمد گنگوہی کی بھی تکفیر ہوئی ہے. یعنی اس کے کفریات کی ایک وجہ یہ تقریر بھی ہے. پھر آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں اور اپنے شاگرد کے علم پر بھروسہ کیا. میں نے کہا یوں نہیں بلکہ اس نے اسی تقریر میں تصریح کی ہے کہ اس نے یہ کتاب اول سے آخر تک دیکھی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے صرف تقریر ہی نہیں لکھی بلکہ اس میں یہ تصریح بھی کی ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے یہ کتاب براہین قاطعہ اول سے آخر تک دیکھی ہے. بولا شاید انہوں نے غور سے نہ دیکھی ہوگی. میں نے کہا بلکہ اس نے تصریح کی ہے کہ میں نے اسے بغور دیکھا اور تقریر میں اس کی عبارت یہ ہے. اس کے بعد مولوی رشید احمد گنگوہی کی وہ اردو کی عبارت نقل کی ہے جو اس کی تقریر میں ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا واقعتاً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سچ کہی ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ پر تقریر بھی لکھی ہے اور اس کی تائید بھی کی ہے.
اس سلسلہ میں آپ کے سامنے براہین قاطعہ پیش کرتا ہوں، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بڑا سیدھے سیدھے انداز میں یہ نظر آ جائے گا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ پر تقریر بھی لکھی. تقریر تو بہت دور کی بات ہے، یہ آپ کے سامنے اس کا رشید احمد گنگوہی کی زندگی کا ایڈیشن ہے براہین قاطعہ کا. یہ واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رشید احمد گنگوہی اس میں لکھا ہے باامر، یعنی یہ کتاب رشید احمد گنگوہی صاحب کے حکم سے لکھی گئی ہے. جب یہ کتاب رشید احمد گنگوہی کے حکم سے لکھی گئی ہے اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس کی تعریف و توصیف اور تحسین بھی فرمائی ہے، تو موصوف خود اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے کفریات کے بھی وہ ذمہ دار ہیں. اگر اس کتاب کی کسی عبارت کی وجہ سے مولوی خلیل احمد نبیٹوی پہ کفر کا فتویٰ لگے گا، اس کی تقریر اور تائید اور پوری منون پڑھنے کی وجہ سے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب بھی اس کتاب کی وجہ سے فتویٰ کفر سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. یہ دیکھیں براہین قاطعہ کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 270 ہے. اس کے صفحہ نمبر 270 میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب پر یہ تقریر لکھی ہے اور تقریر میں بھی بڑے اچھے اچھے الفاظ سے اس کو نوازا ہے. یہ آپ کے سامنے اس کی ٹائٹل اور اس کی تقریر اور تائید اب چل رہی ہے، اسے آپ بغور ملاحظہ فرما لیجیے. یہاں تک تو بات ہوگی حل کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رشید احمد گنگوہی کی تکفیر یہاں وقوع کذب کی وجہ سے کی تھی، اسی طرح براہین قاطعہ پر لکھی جانے والی تقریر کی وجہ سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی رشید احمد گنگوہی کی تکفیر فرمائی تھی. اور امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت یہی بیان فرمایا تھا کہ یار یہ تقریر ہے نا. آپ یہ دوبارہ ویڈیو دیکھیں. مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. دیکھ لیا امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ بڑی وضاحت کے ساتھ اسی جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ یار یہ تقریر ہے نا، اس کی تائید ہے نا. لہذا امام المناظرین نے اس جگہ بالکل نہیں یہ کہا کہ اسے چھوڑو چھوڑو، آپ نے اسی وقت اسی مقام پر اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا تھا. اور یہ داڑھی والی دلہن یہ بالکل بے بنیاد بات کر رہی ہو جی، او جی سعید اسد صاحب جی میرے استاد جی کے دباؤ میں آ گئے تھے. بڑا تیرے استاد جی کا دباؤ آ کہ تیرے استاد جی کے اس کو الف کے سے آگے بے کا پتہ نہیں. مناظرے کسی بڑے اور ذمہ دار مناظر کے سامنے آج تک وہ شخص بیٹھا نہیں اور اس کا گھر بیٹھے ہی دباؤ بن گیا. گھر بیٹھے اس کا دباؤ بن گیا. جیسے یہ گھر بیٹھے جنگیں لڑ لیتے ہیں، گھر بیٹھے ہی جناب یہ برطانیہ سے الجھ پڑتے ہیں، گھر بیٹھے ہی یہ لوگ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہیں. اسی طرح گھر بیٹھے ہی یہ مناظرہ کریں نہ کریں کچھ بھی نہ کریں، دباؤ ان کا یہ بن جاتا ہے. یہ سنیں ذرا. ارے اس ٹائم بیچارہ استاد جی کے دباؤ میں آیا ہوا تھا. ارے اس ٹائم بیچارہ استاد جی کے دباؤ میں آیا ہوا تھا. ارے اس ٹائم بیچارہ استاد جی کے دباؤ میں آیا ہوا تھا. پریشان تھا، سوچنے اس کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا. جب گھر میں گیا دوبارہ سوچا. دیکھا نا کتنا کہہ رہا جی میرے استاد جی کے دباؤ میں آ گئے. تیرے استاد جی اتنے رہتے نہیں کہ تیرے استاد جی کے دباؤ میں آ گئے. پتہ ابھی تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ دباؤ میں تمہارے استاد جی آئے ہوئے تھے. یہ تمہارے استاد جی دباؤ میں آئے ہوئے تھے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ساتھ والا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس وجہ سے تقریر نہیں ہے، اور استاد جی تمہارے کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں کرو دستخط. تائید تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. تائید تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. تائید تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. جب تمہارے استاد جی نے دستخط کروا لیے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے استاد جی اس وقت خود دباؤ میں آئے ہوئے تھے، اور اس دباؤ کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ والے بیٹھے لوگوں کی باتیں بھی نہیں سنی اور فوراً کہا جی کرو جی دستخط. ہاں بعد میں جب تمہارے استاد جی کو پتہ لگا کہ انہوں نے یہ کوئی پتہ نہیں بہت بڑی بھنڈ مار لی ہے، ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اپنے اکابر کے منہ پہ جس طرح تمہاری زبان ہے، جس طرح تم کہتے ہو کہ امام المناظرین نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے، یا مولوی احمد رضا خان یا کسی اپنے بزرگ کے منہ پہ کالک ملی ہے، تو جناب غور سے سن لو. منہ کالا کرنا کسی مجلس میں گفتگو کے دوران نہیں ہوتا. ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں منہ کالا کرنا کسے کہتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو غور سے سن لو. منہ کالا کیا تھا مولوی ریاض گھمن نے اپنی بیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، میرا اگر آپ نے منہ زیادہ کھلوایا
تو آپ کا ایسا منہ کالا کروں گا، آپ کا ایسا منہ کالا کروں گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. اپنے آپ کے ہاتھوں سے اپنی ماں بہن بیٹی بہو محفوظ نہیں ہے، اور ہمارے اکابر کو کہتے ہو کہ ان کا منہ کالا ہو گیا. کسی سے پوچھ لینا، کسی کتاب کی عبارت پڑھنے نہ پڑھنے، کسی چیز کو چھوڑنے نہ چھوڑنے سے منہ کالا ہوتا ہے، یا کسی ماں بہن بیٹی جو آپ کی بیوی نہ ہو اس کے ساتھ زنا کرنا منہ کالا ہوتا ہے. اور توبہ نعوذ باللہ منہ کالا بھی وہ جو اپنی بیٹی سے کیا. لہذا خبردار، منہ کالا کرنے کے لیے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہوں تو آپ کے گھر میں یہ صورت موجود ہے. یہ الفاظ برائے مہربانی آئندہ مولوی الیاس گھمنڈ کے لیے استعمال کیجیے. آئندہ یہ الفاظ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، ہمارے اکابر کے متعلق کبھی استعمال نہ کیجیے. جتنی بار آپ ایسے الفاظ استعمال کرو گے اتنی بار مولوی الیاس گھمنڈ کا منہ کالا کیا جائے گا، اس کے ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے تمہارے اپنے اکابر مفتیوں نے اس کے نکاح توڑے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 4 گواہ چاہیے اس طرح کا الزام لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، 4 گواہ، اگر آپ کے بقول یہ اس طرح کی حرکت ہی 4 گواہ چاہیے تھے، مجھے پوچھنے کی بجائے سب سے پہلے مفتی زر ولی سے پوچھو، جس نے فتویٰ دیا جو اب چل رہا ہے. یہ فتویٰ غور سے پڑھو اور اپنے مفتی زر ولی کا گریبان پکڑو اور اس سے پوچھو کہ 4 گواہوں کے بغیر تم نے نکاح کیوں توڑ دیا. ادھر سے جب جواب آ جائے گا پھر مجھ سے پوچھ لینا. بہرحال اس موضوع پہ میں آؤں گا، پوری ایک ڈبیٹ ہوگی اس موضوع پہ کہ مولوی الیاس گھمنڈ کہاں کہاں منہ کالا کرتا رہا اور تمہارے اس کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، اور تم ادھر کیا بیٹھے ہو پاؤں بسار کے. آئی نا میری بات کی سمجھ؟ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، لیکن چونکہ یہ اس وقت علمی بات ہے، تم نے میرے بزرگوں کے متعلق منہ کالے کا لفظ استعمال کیا، لہذا جس طرح بولو گے اس طرح کا سننے کے لیے بھی تیار رہنا، ہضم بھی کرنا ان باتوں کو. اگر تمہارے اندر اتنی جرت نہ ہوئی تو آئندہ تھوڑا سی پرہیز کر لینا، اچھی باتیں کرو. میں نے صرف یہی کہا کہ مولوی الیاس گھمنڈ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط تھا، میں نے وہ دلائل دیا، آپ اس کا جواب دو. اس میں پھڑکنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. لہذا بہرحال میں اپنی اس موضوع کی طرف آتا ہوں. مولوی الیاس گھمنڈ نے اس وقت موقع پر اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا کہ سعید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو لکھا ہے وہ درست اور بجا لکھا ہے، اور اس نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ دستخط کر دیجئے. چونکہ انہوں نے بعد میں مولوی الیاس گھمنڈ نے بعد میں کہنا شروع کر دیا جی یہ سعید اسد صاحب آئیں گے تو میں سمجھاؤں گا. میرے علم میں تھا کہ مولوی الیاس گھمنڈ تو ادھر مان گیا، سعید اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا. یہ کفر کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ کی وجہ سے نہیں ہے، اس تائید کی وجہ سے. پھر یہ سن لیجیے، فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، فتاوی رشیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں. جب امام المناظرین نے کہہ دیا کہ یار یہ کفر کا فتویٰ اس کی عبارت پر تو نہیں ہے، یعنی فتاوی رشیدیہ کی عبارت پر تو نہیں ہے، اس کے براہین قاطعہ کی وجہ سے میں نے یہ تحریر لکھی ہے، اور میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس شخص نے چونکہ اس پر تقریر لکھی تھی، لہذا یہ شخص اس تقریر کی وجہ سے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک ایسی کتاب جو کفریات کا پلندہ ہو، جو شخص اس کو پسند کرے گا، اس کی تائید کرے گا، اس پر تقریریں لکھے گا، وہ بھی اسی ضمن میں اسی کھاتے میں آئے گا. اس ساری وضاحت کے باوجود جب مولوی الیاس گھمنڈ نے یہ بات کہی جی اس وقت میں نے پوچھا تھا، اس کو چاہیے تھا، اس کے لیے اس کا انصاف، عدل، دیانت کا تقاضا یہ تھا، یہ سارے لوگوں کو بتاتا کہ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ فتاوی رشیدیہ، اور جیسا کہ مولانا سعید احمد اسد دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وقت کہا تھا کہ جناب براہین قاطعہ کی تقریر ہے نا، اس لیے یہ ساری بتاتا تو اس کا تو جناب بالکل ہی چپٹ ہو جانا تھا سارا کام، اس کی دکان ہی بند ہو جانی تھی. اس نے وہ کام کی بات کہی اور باقی چھوڑ گیا. وہ کام کی بات میں نے آپ چلائی ہے اور بار بار چلاؤں گا، جس میں امام المناظرین نے اسی وقت فرمایا کہ جناب یہ اس تائید کی وجہ سے. مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر. مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر. مولانا رشید گنگوہی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید تقریر ہے نا اس پر. رضا ہمارا ہے برم، کسی سے ہم نہیں ہے کم. رضا ہمارا ہے برم، کسی سے غم نہیں ہے کم. کرے ہمارا سر جو غم، نہیں کسی میں اتنا دم. ہمیں نہیں ہے کوئی غم، چلاؤ گولی چاہے بم. کہیں گے پھر بھی با خدا، کہیں گے پھر بھی با خدا، کہیں گے پھر بھی با خدا. رضا 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 رضا
رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا نبی کا جان سار ہے جلال چار یار ہے کبھی وہ مثل پیار